وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد مجيد من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. مجھ سے قبل آپ احباب نے میری جماعت کے ترجمان کراچی کے مایہ ناز خطیب کا بیان سنا. آج کی کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. آپ اتنی بات سمجھ جائیں کہ دنیا میں آنے والے جتنے بھی اس دور میں موجود ہیں تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول تسلیم کریں. انبیاء اور رسل کا آخری جو سردار ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتاہن احد من الانبیاء قبلی.
5 چیزیں میرے رب نے مجھے عطا کی، مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی ہیں۔ نصرت بالرعب بمسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن وہاں بیٹھ کے بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت میرے رب نے میرے لیے حلال کر دیا، اور یہ جو زمین ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اس زمین کو میرے رب نے سجدے کی جگہ، زمین یہ جو ہے وضو کی جگہ مٹی آپ استعمال کریں، پانی نہیں ہے، جہاں جی چاہتا ہے آپ سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وَعُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت بھی مجھے عطا کی گئی۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ساری کائنات کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ وفی روایت اعطیت الشفاعۃ وختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ آ کر کے رک گیا، میں آخری نبی ہوں۔ اور ایک اور روایت ختم نبوت کے حوالے سے دے کے بعد کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مثال بیان کی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مثال یہ تھی، ایک گھر بنایا گیا، محل بنایا گیا، لوگ اس کو آ کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، دیکھنے والے کہتے کاش کہ یہاں بھی اینٹ لگ جاتی تو کتنا اچھا یہ محل ہوتا۔ فرمایا میں ہی وہ آخری ہوں، آخری اینٹ نبوت کی میں ہوں، میرے ساتھ اس کی تکمیل کی گئی۔ دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے بھی ادیان، کسی نبی کے لیے رب نے یہ پیغام نہ دیا کہ ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کیا ہے۔ یہ آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، تو رب نے ان کو یہ پیغام دیا کہ محبوب جی آپ ذرا اعلان کر دیں، کائنات کو پتہ چل جائے کہ آخری نبی کون ہے، آخری دین کیا ہے، آخری پیغام کیا ہے۔ تو قرآن نے یہ وعدے کیا، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے رب نے فرمایا، غور کرنا، توجہ چاہتا ہوں، سرجانی کے اندر بسنے والا مسلمان آج یہاں سے موازنہ کر کے اٹھے گا، آخری نبی کون، آخری رسول کون، اور نبی کی صفات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، نبی کیسا ہوتا ہے، رسول کیسا ہوتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کو پیغام دیا، اے میرے محبوب ہم نے آپ پہ دین اسلام کو آج مکمل کر دیا ہے، تیرا دین ہم کو پسند آیا۔ آخری نبی، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ، خلق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، خلقت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حسن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ جمال بھی اعلیٰ تو میرے نبی کا کمال بھی اعلیٰ۔ اور جو بندہ شکل و صورت میں ہی پورا نہ ہو وہ نبی نہیں بنتا، وہ دجال کہلاتا ہے۔
ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس کو اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ نے مانا، اس کے چہرے میں نقص ہے، ایک آنکھ نہیں۔ اور میرے نبی کو تو جب کافر نے بھی دیکھا، دشمن نے دیکھا، تو دیکھ کے کیا کہتا ہے، اور کہنے والا بھی ابو جہل ہے، کیا کہتا ہے؟ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مَا رَأَيْتُ قَدْ مِثْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی محمد الرسول اللہ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے وہ اتنا پیارا رسول ہے، اللہ بھی جس کی عزت کی، عظمت کی، حیاتی کی قسم کھاتا ہے، وہ رسول اگر رب نے دیا تو ہمیں دیا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھ دوں، مرزا اور قادیانی کے الہامات اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، براہین آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی بڑی شان و شوکت ہوگی۔ 1886 کے اخبارات میں یہ فروری میں اعلان کر رہا تھا، اور جون میں غور کرنا جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی تھی۔ اس کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا۔ پہلی اس کی بشارت بھی دجالیت پہ مبنی رد ہو گئی۔ پھر اس نے کہا جب طاعون کا مرض آیا، کہا جس طرح مکہ مدینہ محفوظ ہے اس طرح قادیان میں بھی طاعون نہیں آئے گا۔ اور ذرا اس کی اپنی کتابیں ذرا دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ بھرمار ہے کہ میرے گھر کے صبح بیان یہ ہے کہ میرے گھر کے 2 میل کے فاصلے پہ طاعون ہے، یہاں نہیں آئے گا۔ اور رات کو کیا بیان دیا؟ آج تو میرے گھر کے اندر بھی تپدق بخار شروع ہو گیا ہے، اور یہ بڑھیا کو بھی بخار آ گیا ہے، اور بچے کو طاعون کی گلٹیاں نکل چکی ہیں۔ ایک طرف تو کہتا ہے اور دوسری طرف میرے نبی نے اعلان کیا، کائنات کے امام کے اعلان پہ ذرا غور کرنا مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل المدینہ، مدینے کے اندر الطاعون ولا الدجال، مدینے میں نہ طاعون داخل ہوگی نہ دجال آئے گا۔ اور میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، امام بخاری نے روایت کو بیان کیا، الا انکا بالمدینہ ملائکہ، مدینے کے دروازے پہ میرے رب نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ میرا نبی جو بات کہتا ہے غور کرنا ذرا، میرا رب اس کی تکمیل کیسے کرتا ہے؟ اس لیے تکمیل کرتا ہے، رب نے قسم اٹھا کے یہ بات کی ہے، میرا نبی جو بات کرتا ہے تو وہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرجانی کے اندر بسنے والوں، اور جس کی تائید رب کا قرآن کرے، اور میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں، جو آپ بات کرتے ہیں رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لے کے آئے، اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جب سراقہ بن مالک نبی علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے جب وہ قریب پہنچ رہا تھا، ساتھ کون ہے؟ صدیق ہے۔ ساتھ کون ہے؟ صدیق ہے۔ فرمایا کائنات کے امام سراقہ قریب آ گیا، فرمایا ڈرنے کی بات نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ جب آیا، میرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دعا کر دی ہے، سراقہ زمین میں چلا گیا، پھر اس کے معافی کا پروانہ دیا گیا۔ مقتدر عرض کر رہا ہوں، کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے حکم کیجئے، فرمایا کوئی ہماری طرف نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کیف یا سراقہ، سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے پتہ چلنا چاہیے کترا بن حرمت کے کنگن میرا رب تجھے پہنا دے گا۔ ابن کثیر نے لکھا پھر وہ دن بھی آ گیا۔ سرجانی کے اندر بسنے والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مال آیا کترا والوں کا، ان کا تاج ان کے کنگن بھی آ گئے۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں سراقہ موجود ہے، پر میں سراقہ آگے آ جائیے، پر میں میرے نبی نے میرے لیے یہ بشارت دی تھی۔ سراقہ کو جب پہنا دیے گئے، سراقہ کے بغلوں تک کنگن ہی کنگن آتے ہیں۔ سراقہ دیکھتا ہے، روتا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے۔ سراقہ خوش کیوں ہے؟ پر میں میرے نبی کی بات پوری ہوئی، روتا کیوں ہے؟ کہا کائنات کے امام اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے۔ سراقہ نے کنگن پہنے کہ نہ پہنے، میرے نبی نے فرمایا رب نے اس کی تکمیل کر دی۔ جو نبی فرماتا ہے رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ ہم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ آج ہی جب میں اس طرف آ رہا تھا میرے دل میں ایک بات آئی کہ آپ لوگوں کے لیے اس بات کو بھی بیان کر دیا جائے، اور میرے کراچی کے غیور مسلمانوں ذرا سمجھ جانا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے، ہم اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرنے والے۔ سب نام پیارے لگتے ہیں پر کتنا پیارا نام محمد کا، صلی اللہ زور سے آ کر صلی اللہ۔ سب نام پیارے لگتے ہیں پر کتنا سونا نام محمد کا، اللہ کے بعد زمانے میں ہے چرچا عام محمد کا، صلی اللہ۔ جو بیٹھا بندہ تڑپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تاکہ اسے پتا چلے سنگ دل بھی اگر آ جاتا، اور سنگ دل بھی اگر آ جاتے، تیرا دیکھ مرید بن جاتے، تیرا دیکھ مرید بن جاتے۔ مکہ کے کافر چھپ چھپ کے سنتے تھے قرآن محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کرنا ذرا ماننے والوں پہ، جب اعلان کیا میرے مدنی نے، جب اعلان کیا میرے مدنی نے، صدیق نے سب قربان کیا، دیکھے سارا مال اس نے کیا خوب کرام محمد کا۔ اور مانا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان کے ثابت کیا، کیا کہا غور کرنا ذرا، مارا تے مارا کھا کھا کے، مارا تے مارا کھا کھا کے، بلال خاموش نہ رہتا تھا، تن جلس گیا، تن جلس گیا، تن جل گیا، پر نعرہ لگایا سریام محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے غور کرنا ذرا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آج بھی اسی ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ ہر کلمہ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ماننا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا، میرا نبی اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب عرش والا اسے قبول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ بھائی توجہ چاہیے، مجھے دیکھیے پیار سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں کائنات کہ امام میری امی کے لیے ذرا دعا کر دینا، میری امی آپ کو بات کرتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، دعا کیجئے مسلمان بن جائے۔ میرے نبی نے دعا کیا کی؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ جی ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ نبی نے دعا کر دی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو گئے ہیں جلدی سے کہ میرے نبی نے دعا کی ہے، دوڑنا شروع کیا، جلدی جلدی جانے لگے، ذرا جا کر کے دیکھوں تو صحیح آج کیا بات ہے، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، نبی کی دعا پہلے عرش پہ جاتی ہے، اور جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں میں نے کیا سنا؟ پانی کے گرنے کی آواز میں نے سنی، جب میں نے سنی آواز میں سمجھ گیا میری امی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا مجھے وہی دعوت دیجئے جو پہلے دیا کرتے تھے، میرے نبی دعا کرتے ہیں، ابو ہریرہ کی امی مسلمان بن جاتی ہے۔ غور کرنا ذرا، میرے نبی کی دعا کا نتیجہ دیکھنا، یہ ہے آخری نبی، یہ ہے پیارا نبی، یہ ہے محبوب نبی، چلتا زمین پہ غور کرنا، نگاہیں آسمان کی طرف کرتا ہے، رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں رتبہ کمال سونے دا، رتبہ کمال سونے دا، کر بے مثال سونے دا، رتبہ کمال سونے دا، کر بے مثال سونے دا، مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہار دا، سب خادماں چوں وکھرا بلال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا، کر بے مثال سونے دا۔ میرے نبی کا مقام اہل حدیث کی زبان سے سننا ذرا، مونی سن بولے راضی جلیل ہو گیا، اس وقت کی بلاوی تبدیل ہو گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے رب نے قبلہ تبدیل کر دیا، مونی سن بولے راضی جلیل ہو گیا، اسے ویلے قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، کتنا اچا تے سچا ہے اور کتنا اعلیٰ تے بالا ہے، خیال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا، کر بے مثال سونے دا۔ میرے نبی کا مقام اگر سمجھنا چاہتے ہو اور امت کے ساتھ میرے نبی کی ہمدردی سننا چاہتے ہو، ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھتے رہتے، امت لی رو رو دعائیں کرتے رہتے، کتنا اچا تے سچا ہے سوال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا، کر بے مثال سونے دا۔ فرق کیجئے کہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ جو بندہ میرے اوپر ایمان لایا، حالت ایمان میں مجھے اس نے تسلیم کر لیا
اور اسی پہ اس کو موت آتی ہے، عقیدہ درست کا مالک ہے۔ یاد رکھنا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، رب اس کو جنت دے گا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو دیکھیے ذرا، آپ نے اعلان کیا، رب نے وہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں، غور کرنا، عمر نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر میری امت کے اندر ایک بندہ آئے گا اویس نامی، اس سے دعا کروانا، میری امت کا اویس نامی امت آئے گا، اس سے دعا کرانا، نشانی یہ ہوگی اس کے جسم کے اوپر ایک نشان ہوگا، بیعت کا نشان، برس کی بیماری کا نشان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے آتے انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک دن قافلہ یمن سے آیا، عمر نے کہا پتہ کرو ان کے اندر کوئی اویس نامی نشان بھی ہے، پتہ کیا گیا، واقعی وہی تھا۔ وہ آگے بڑھ کے کہا اس کے نشانات، اس کے جسم کو ذرا دیکھیے، دیکھا گیا، نشان مل گیا، کہا میرے نبی کا فرمان تھا آپ سے دعا کرائی جائیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے نبی جس بندے کے بارے میں فرمائے اس بندے کی بھی ملاقات ہو جائے، میرے نبی یہ کہہ دیں اگر میری بات مانی تو کامیابی، میری بات کو نہ مانا تو ناکامی ہے۔ یہاں بھی ایک اور مثال لینا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر جا رہے تھے، جاتے جاتے پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ سے یہ فرما دیا میرے صحابہ آج کی رات اندھیری چلے گی، اندھیری چلے گی، غور کرنا، اور اپنے اپنے خیمے اچھی طرح سے گاڑ دیجئے، اچھی طرح سے باندھ دیجئے، رات کو جب اندھیری چلے تو کوئی اٹھ کے نہ جائے، رات کے وقت اس چیز کا خیال کرنا، کوئی بندہ بھی اٹھ کے آگے پیچھے نہ جائے۔ صحابہ نے جب کھونٹے گاڑنے شروع کیے، باس نے کہا یہ تو ریت والی زمین ہے، ہوا سے خیمے اڑ جائیں گے۔ کہا آپ کا کام ہے لگا دینا، آپ کا کام ہے لگا دینا۔ خیمے لگ گئے، رات ہوئی، ایک نوجوان اٹھا کہتا دیکھوں تو صحیح، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا میں دیکھوں تو صحیح، ہوا کیا کرتی ہے، اڑاتی ہے کہ نہیں اڑاتی ہے۔ جیسے وہ اٹھا پھر معاملہ کیا بنا، ہوا نے اڑا کر کے طے کے پہاڑوں کے اوپر جا کر کے اس کو پھینکا۔ صبح لوگ کہتے ہیں سارے موجود ہیں، لیکن وہ دیکھنے والا موجود نہیں ہے جس نے کہا تھا میں دیکھوں تو صحیح۔ اللہ کے بندو، نبی کی بات میں شک نہ کیا کر، نبی کے فرمان میں تردد نہ کیا کر، نبی کے اعلان میں شک نہ کیا کر۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو نبی علیہ السلام کی محبت، نبی کی اطاعت مل جاتی ہے، آج بھی کامیاب، کل بھی کامیاب۔ اور یہ موازنہ کرتے پھرتے ہیں جی ہمارا فلاں علاقہ ایسا ہے ایسا ہے، ارے ہند کی بات کرتے ہو، سندھ کی بات کرتے ہو، افغانستان کی بات کرتے ہو، پاکستان کی بات کرتے ہو، لبنان کی بات کرتے ہو، کسی اور جگہ کی بات کرتے ہو، پوری کائنات کے سارے شہر سارے ملک مل جائیں، محمد الرسول اللہ کے شہر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے اندر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سرجانی کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، اعلان بھی ہے، پیغام بھی ہے، میرا مسلک بھی ہے۔ میں اسے بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں سارے کائنات کے پانی اکٹھے کر لیے جائیں، پوری روئے زمین کے پانی مل کر کے زمزم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، نہیں کرتے۔ کسی کا پانی کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمزم کو یہ اعزاز ہے
اگر اس پانی میں تھوڑا زمزم ملاؤ گے تو یہ بھی زمزم، اس کو یہ اعزاز ہے۔ اور ماء زمزم لما شرب لہ، اگر میں لے کے آتا نا پچھلوں کو پلاتا ہے جی، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی کو فضیلت اس وجہ سے ملی، میرے نبی نے فرما دیا کہ زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے رب وہ عطا کرتا ہے، رب وہ، یہ بھئی پھر نہیں کہنا یہ سندھی میں ڈیمانڈ آئی ہے، زمزم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کے روئے زمین کے شہر مل جائیں، مدینے کا مقابلہ بولو نہیں ہو سکتا، روئے زمین کی مسجدیں مل جائیں، مسجد نبوی کا مقابلہ، بیت اللہ کا مقابلہ، اور جس کاغذ پہ قرآن لکھا جاتا ہے اس کاغذ کا مقابلہ نہیں ہے، نہ زمزم کا مقابلہ، غور کرنا، نہ کتاب اللہ کا مقابلہ، نہ بیت اللہ کا مقابلہ، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ۔ رب تو قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہے، غور کرنا میرے عقیدے پہ، میرے مسلک پہ غور کرنا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، رب نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب قسمیں کھاتا ہے، ہم نے سمجھا قسم اس وجہ سے کھائی کہ وہاں زمزم ہے، قسم اس وجہ سے کھائی کہ وہاں میدان عرفات ہے، قسم اس وجہ سے کھائی فلاں فلاں چیز ہے، لیکن رب کہتا ہے محبوب جی ہم نے قسم اس لیے کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں اس وجہ سے قسم کھائی، اور میں تو پھر اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیے ماں آمنا جو مٹھو ڈٹھوا، صلی اللہ ہو، زور سے بولیں، ایڑو نام کتنا پیارا ہوگا، اللہ اللہ کتنا پیارا، اور ترجمہ کسی نے پھر یہ کیا، دونوں سناتا ہوں، ایسا نہ میں پھلاں دا چمن ویکھیا، ایسا نہ میں پھلاں دا چمن ویکھیا، جس طرح آمنا دا چن ویکھیا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بھی نعرہ لگاؤ، کیوں موت پیاری، ادھر ہے بھائی لگاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابو بکر عمر عثمان علی، یہ نیچے لکھا ہے، دیکھو جوانوں کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، سرجانی کے اس حلقے کے نوجوانوں کو جنہوں نے ثابت کیا اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت کے لیے، کٹ جائیں گے لیکن چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا،
پوچھے پوچھے سونے کے مالک بنایو حسینن جوسن رب ہن تے کھٹایو ایڑو نام جگ میں حسن ڈٹھوا ایڑو نام جگ میں حسن ڈٹھوا جیے ماں امنا جو چنڈ ڈٹھوا ریس کستوری نہ ہے سونے جے پسینے جی ریس جگ میں نہ ہے مکہ مدینے جی ریس کستوری نیگی سونے دے پسینے دی ریس جگ ویچ نیگی مکہ تے مدینے دی میں کندڑ کل بدن ڈٹھوا جیے عبداللہ جو چنڈا ڈٹھوا جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا ریشم ملائم سونے جیوں تریوں کرن مقابلو نہ گل کلیوں ایڑو نہ ملائی تے مکھن ڈٹھوا ایڑو نہ ملائی تے مکھن ڈٹھوا جی آمنا جو مٹھو ڈٹھوا میں عرض کر رہا تھا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کریں ذرا اللہ کے رسول کی بات جو اللہ کے رسول فرما دیں اس میں شک نہیں ہے اور شک کرنے والا یاد رکھنا جو تردد کی دنیا کے اندر ہوتا ہے شک کرنے والا کہتا کروں کہ نہ کروں جب کروں اور نہ کروں کے معاملے میں چلا جاتا ہے یاد رکھنا رب وہ مقام کم کر دیتا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حق مانیے میرے نبی نے اگر فرما دیا غور کرنا ذرا میرے نبی نے اگر یہ اعلان کر دیا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس اعلان کو سچا مان لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد محقق عالم دین کا خطاب ہوگا ذرا چند باتیں میری بھی سن لو شاید آپ کے کام آ جائیں اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی رب کعبہ کی قسم ہے رب اس کو پورا کرتا ہے جب غزوہ خندق کا موقع تھا غور کرنا ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ آپ اٹھے آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کون بندہ جائے گا خبر لے کر کے آئے گا میں اسے گارنٹی دیتا ہوں واپس آئے گا غور کرنا ذرا وہ جنت میں جائے گا آپ نے اعلان کیا صحابہ میں سے بھی کوئی نہ اٹھے ہوگا میرا دوست ہوگا میرے ساتھ ہوگا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ نے پھر نماز پڑھنا شروع کیا آپ نے جب سلام پھیرا تو پھر آپ نے کیا فرمایا حذیفہ ادھر آ حذیفہ آئے حذیفہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے فرمایا جائیے ان کی خبر لے کر کے آئیے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے کائنات کے امام نے فرمایا کسی سے کوئی بات نہ کرنا وہاں چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے بس معاملے تک رہنا نبی علیہ السلام نے روانہ کر دیا حذیفہ مجلس میں بیٹھ گئے کافروں کی مجلس لگی ہے ابو سفیان بڑا سمجھدار تھا کہنے لگا دیکھو ممکن ہے کوئی بندہ آ گیا پہچان کر لو جب یہ بات کی تو حذیفہ سمجھ گئے ممکن ہے میں نہ پکڑا جاؤں جلدی سے جو قریب بیٹھا تھا اس کو کہنے لگے من انتا تو کون ہے اس نے جواب دیا وہ ڈر گیا کوئی بات نہ کی ابو سفیان کہنے لگا بھی نکلو یہاں سے حضرت حذیفہ فرماتی ہیں وہاں بڑی تیز چل رہی تھی ان کی ہنڈیاں بھی اٹھنا شروع ہوگی اڑنا شروع ہوگی خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو سفیان کو جا رہا تھا جی تو چاہ حملہ کر دو حملہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا میں جب واپس آیا اللہ کے رسول نے گارنٹی دی تھی میں واپس آ گیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مجھے اپنی چادر کے اندر لیا اور غور کرنا چادر بھی کس کی ہے حدیث کے الفاظ فی میرت
اس کپڑے کے اندر للنساء جو آپ کی بیویوں میں سے کسی کا بیوی کا کپڑا تھا، چادر اوڑی اسی کے اندر مجھے لیا، سلام پھیرنے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور یہاں یہ بات ثابت ہوئی میرے نبی نے فرمایا جو خبر لے کے آئے گا وہ ضرور واپس پہنچے گا، میرے پاس آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سچ ثابت ہو گیا۔ مرزا یہ کہتا ہے غور کرنا، بیٹا ہوگا ہوتی بیٹی ہے، بیماری نہیں آئے گی بیماری آتی ہے۔ پھر یہاں سے پتہ چلا کہ میرا نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ پنجابی میں ایک کہہ دوں، بولو، کہنا پڑے گا، سننا پڑے گا آج۔ پیر میرے دیاں تھماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے، ساڈے اُتے لوگوں رب دا فضل گھنیرا اے، مرشد ملیا سانو بہتو چہرا اے، ہن ویکھن دیاں تھوڑا نسانو رہیاں نے، ادھر ادھر ویکھن دیاں لوڑا نسانو رہیاں نے، حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ ایک بات نوٹ کرنا، میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کی، کیا کہتا ہے؟ آج ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ سچے رسول تھے، آپ سچے رسول تھے، آپ کی کوئی بات غلط ہوتی نہیں تھی، آپ کی کوئی بات غلط ہوتی نہیں تھی۔ اور یہ جو لیڈر ہے اس کے بارے میں کیا اس نے کہا؟ یہ جو ہے نا قادیانی، جھوٹ بھی بولتا تھا، جھوٹا بھی تھا، انتشار کا سبب بھی بنا، یہ جو تھا لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ اور آج اگر کوئی کہے یہ صرف عقیدہ ہی رکھ لے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک تھا، ہمارے نزدیک وہ بھی اسلام سے دور ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کیوں کہ مرزا قادیانی چولاں دا آئی جی ہے، چولاں دا آئی جی مرزا قادیانی ہے، کدی بن کہندا بندہ تے کدی زنانی ہے۔ اس نے کہا میں نے فلاں کو جناب میرے ساتھ ایسے ہوا، چولاں دا آئی جی مرزا قادیانی ہے، کدی کہندا بندہ تے کدی زنانی ہے، کھچ مرزے نو منیا چولٹ مرزیاں نے، پیر میرے دیاں تھماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ میرے نبی کو صادق و امین، وہ جو مانتے نہیں تھے وہ بھی ماننے کے لیے تیار، وہ بھی فیصلے میرے نبی سے کراتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میرا نبی فرما دے اونچی آمین کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر میرا عقیدہ سننا، رب کا قرآن میرے پاس ہوتا میں اٹھا کے اعلان کرتا۔ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا اذا امن الامام فامنو، امام آمین کہ آپ بھی آمین کہیے، من وافق تامینو تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جب بندے نماز میں آمین کہتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، دونوں کی آمین آپس میں مل جائے رب پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ آمنہ کے لال کا اعلان ہے، آخری رسول کا اعلان ہے۔ جو جانتے ہیں وہ نبی برحق تھا، سچا تھا، اور اسی کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ آخری رسول ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں کہ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے یوتھ فورس کے نوجوانوں کا، اس علاقے کے نوجوانوں کا ساتھ دیں گے۔ جو دیں گے وہ کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم حق کا اعلان
کرتے رہیں گے. کریا کریا نگری نگری صحابہ کی عظمت نبی کی عظمت کو سناتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ خیر. شیر سندھ فضیلت الشیخ حضرت علامہ ابراہیم طارق حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور ہم اس کانفرنس میں آج کی کانفرنس کے مہمان خصوصی صوبہ پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے عالم دین محقق العصر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیں ساتھی. جو ساتھی یہاں کھڑے ہیں انتظامیہ کے ہیں وہ کھڑے رہیں، جو باقی احباب ہیں وہ نشستوں پہ یا کارپیٹ پہ تشریف رکھیے. اور میں ساتھ ہی اس کانفرنس میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار میو حافظہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ سامعین میں فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ندیم صاحب بھی موجود ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب خالد محمود ادریس صاحب کو، جناب ابو بکر ارشد صاحب کو، جناب شرافت حسین قصری صاحب کو بھی میں آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب چند ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اشعار پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد عاقل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان سے چند اشعار سنائیں. قاری محمد عاقل صاحب. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تاجدار خط میں نبوت زندہ باد، تاجدار خط میں نبوت زندہ باد. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا. آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا. لہجۂ خدا میں، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تاجدار خط میں نبوت زندہ باد، تاجدار خط میں نبوت زندہ باد. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، صرف نام ان کے. ان کی خوش نصیبی جن کے ہی وہ آقا، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے. گونجی وادی وادی، گونجی وادی وادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تاجدار خط میں نبوت زندہ باد، تاجدار خط میں
نبوت زندہ باد. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، پائے گا نہ لوگوں. ذلیاں بروزے اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں، آئے گا نہ لوگوں. آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے، اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے. پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے. ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا. ہم جان لٹا دیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹا دیں گے. آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹا دیں گے. دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو. محبت نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے. ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں. نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں. نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں، نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں. سجا ہے جس کے سر صحرا اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں. وہ جس کی غار والی رات دن سے زیادہ روشن ہے، وہ جس کی غار والی رات دن سے زیادہ روشن ہے. جسے سمجھے نہ یہ بہرا اسے صدیق کہتے ہیں.
جسے سمجھے نہ یہ بہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کا جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں۔